एसपी बल्दिया टाउन हैं गुलाम हुसैन गुराई साहब। उनका ये कहना है कि इस वाक़े में 4 अफराद की लाशें उस मकान के अंदर से मिली हैं। 4 अफराद इसमें जा बाक हुए हैं, जबकि अभी तक ये कहा गया है कि इसमें मजीद भी हलाकतें हो सकती हैं। ताहम इसके बारे में अभी तक हतमी तौर पर नहीं कहा गया है। 4 अफराद इसमें हलाक हो चुके हैं और ये भी कहा गया है पुलिस की जानिब से कि इस घर के अंदर मजीद धमाका खेज मवाद भी मौजूद हो सकता है। इसलिए जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है उसको भी तलब कर लिया गया है। इसके साथ साथ वहां पर एम्बुलेंस भी तलब कर ली गई है और उस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ताकि किसी भी मुमकिन मजीद हादसे से या वाक़े से बचने के लिए दूसरे लोगों को वहां से महफूज रखा जा सके। यौम आशूर के बाद से ऐसी धमकियां भी मौजूद थी, ऐसे खतरात के और भी दहशतगर्दी के वाकयात हो सकते हैं और बल्दिया टाउन में इससे पहले भी दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जाता रहा है। तलहा हाशमी ने जिस तरह से बताया पुलिस की कार्रवाई इससे पहले भी इस इलाके में होती रही है और ये खदशा पहले से मौजूद था कि इस तरह कोई वाकया हो सकता है, जिसका अब पुलिस अंदाजा करने की कोशिश कर रही है कि किस नौयत का ये धमाका था और जो जिस जगह पे धमाका हुआ क्या वो शिद्दत पसंद तो नहीं थे जो उस जगह पर उस इमारत में ठहरे हुए थे और वहीं पर उनका सारा सामान भी जिसमें और धमाका खेज मवाद भी हो सकता है, इसका खदशा भी मौजूद है। तलहा हाशमी ने जो पुलिस से राय से तस्दीक हुई है, इससे पहले भी कहा जा रहा था कि वहां पर मस्जिद भी है लेकिन उसमें धमाका नहीं हुआ है, एक इमारत में ये धमाका हुआ है जिसकी पुलिस राय ने तस्दीक की है और जो अफराद हलाक हुए हैं अब तक 4 अफराद हलाक, इसकी भी पुलिस की जानिब से तस्दीक की गई है। तलहा से इसी वाक़े के बारे में मजीद भी हम जानते रहेंगे। शुएब बर्नी जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वो भी इस हादसे की जगह पर पहुंच रहे हैं और जैसे जैसे इस खबर के बारे में इस वाक़े के बारे में हमारे पास अपडेट्स आती रहेंगी, हमारे नुमाइंदे हमें बताते रहेंगे, हम उन तमाम अपडेट्स को आपसे शेयर करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान में पहली बार सिर्फ यूफोन दे रहा है अब 3 मिनट के बाद कॉल बिल्कुल मुफ्त। तो अब किसी खास वक्त का इंतजार छोड़े और 24 घंटे करें लंबी बात, है ना? सॉलिड ऑफर, कुछ ज्यादा ही सॉलिड है। ऑफर हासिल करने के लिए 32 लिखकर 444 पर SMS करें। अब हम आपको स्नेक स्टाइल करके दिखाएंगे। I wanna be Ronaldo, मुझ में है Ronaldo, 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 player like Ronaldo, जब जोश हो मंजिल पाने का और चैंपियन बन जाने का, तो फिर ये बात हो। I wanna be clear like Ronaldo, Ronaldo, मुझ में है। अगर आप में है रोनाल्डो तो अपलोड करें अपनी फुटबॉल ट्रिक्स की वीडियो www.clearlikeronaldo.com पे। जीतने वाले को मिलेगा एक LCD टीवी और गेमिंग कंसोल। डालडा कनोला ऑयल में है कनोला की खूबियों के साथ विटामिन पावर, यानी लज्जत जिसमें भरी है एक्टिव एनर्जी, ताकि दुनिया चलती रहे बदलती रहे लेकिन आपके प्यारे रहे सबसे आगे। बीस सेकंड बहुत होते हैं। Zonk Z20 सबसे बड़ा पैकेज, सबसे छोटा कॉल रेट। अब 20 सेकंड की कॉल करो सिर्फ 45 पैसे में, हर नेटवर्क पर हर वक्त। पैकेज हासिल करने के लिए 931 डायल करो और 45 पैसे में सब कह दो। Zonk, सब कह दो। लासानी का अर्केमेसल मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मौसर दवा। लासानी अर्केमेसल, वजन घटाएं, सेहत पाएं। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। यार ये शराफत साहब का घर कहाँ है? चौक से सीधे हाथ उन्हें समझे, आगे इकबाल साइकिल स्टोर से गली में समझे, गली खत्म होते ही फिर सीधे हाथ उन्हें समझे, बस शराफत साहब का घर आगे समझे। सॉन्ग एंड सेट, इसे दिखाने के लिए कोई भी बहाना चलेगा, सिर्फ 1499 रुपए में। Zonk, सब कह दो।
ایک بار پہ ہم بات کریں گے کراچی میں اب سے کچھ دیر قبل جو واقعہ پیش آیا ہے بلدیہ ٹاؤن ایک علاقہ کراچی کا پسماندہ علاقہ وہاں پر اب سے کچھ دیر قبل 8 بجے کے قریب ایک دھماکہ ہوا ہے ایک گھر میں جو کہ ایک مسجد سے ملکہ تھا اس میں اب تک پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 4 افراد اس میں ہلاک ہو گئے ہیں مزید ہم جانیں گے جائے وقوع پر اس وقت ہمارے نمائندے شعیب برنی پہنچ چکے ہیں شعیب اس وقت کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ اپنے سامنے کچھ بتا سکتے ہیں ہمیں شعیب برنی جیو نیوز کے نمائندے ان سے ہم اس بارے میں جانیں گے اب پولیس نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ جو حادثے کی جگہ ہے وہاں سے ہینڈ گرینیڈ اور دیگر جو دھماکہ خیز مواد ہے وہ بھی برآمد ہوا ہے اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بھی وہاں پر طلب کر لیا گیا ہے تاکہ مزید جو دھماکہ خیز مواد ہے اس کا جائزہ لیا جا سکے شعیب برنی وہاں پر موجود ہیں شعیب کیا نظر آ رہا ہے آپ کو حادثے کی جگہ پر کیا ہوا ہے یہاں پر اس مقام پر جہاں پہ اب سے کچھ دیر قبل دھماکے کی زوردار آواز سنی گئی تھی یہاں پر اس وقت ملبے کے نیچے 4 افراد کی لاشیں دبی ہوئی ہیں لیکن پولیس اور رینجرز کے جو اہلکار ہیں وہ یہاں سے ایمبولینسز کو باڈیز اپنے اٹھانے نہیں دے رہے ہیں رضاکاروں کو اور وہ یہاں سے موو کر رہے ہیں ان کو یہ شبہ ہے کہ یہ جو ملزمان جو افراد ہلاک ہوئے ہیں یہ دہشت گردی کے واقعے ملوث ہو سکتے ہیں کیونکہ گھر کے اندر سے ایک گرنیٹ اور ایک مبینہ طور پہ ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جیکٹ جو برآمد ہوئی ہے وہ کسی خودکش بمبار کی ہو سکتی ہے جبکہ یہاں پر کلاشنکوف کے میگزین بھی برآمد ہوئے ہیں اس وقت یہاں پہ 4 افراد کی جو ہے لاشیں پڑی ہوئی ہیں ملبے میں یہ زیادہ بڑا مکان نہیں ہے 80 سے 120 گز کے درمیان کا یہ مکان جس سے علاقہ ہے جس میں یہ اس وقت لاشیں پڑی ہوئی ہیں یہاں سے اس وقت کسی کو بھی لاشوں کو اٹھانے نہیں دیا جا رہا ہے پولیس کے اہلکار یہاں پہ موجود ہیں DIG سردار عبد المجید دستی بھی یہاں پر اس وقت جایات پر موجود ہے رینجرز کے اعلیٰ حکام اور بلدیہ ٹاؤن کے ناظم بھی یہاں پر موجود ہیں لیکن یہاں سے ابھی فی الحال کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کرنے جا رہی ہے بم ڈسپوزل اسپاٹ کو یہاں طلب کیا گیا ہے جو افراد یہاں پہ پڑے ہیں ان کے جسم کے کچھ اعضاء بھی یہاں سے مختلف علاقوں میں اڑ کے گئے ہیں جس میں ان کی ٹانگیں اور جسم کے مختلف اعضاء نظر آ رہے ہیں تاہم ہلاک ہونے والے جو سارے افراد ہیں وہ شکل شلوار قمیض ریختن کیے ہوئے ہیں اور جو ہے ایک زوردار دھماکے کے بعد جو چھت ہے وہ پوری طرح منظم ہو گئی ہے دیواروں پہ گوشت اور خون کے ٹکڑے بھی نظر آ رہے ہیں جی اچھا شعیب یہ بتائے گا کہ کیا یہ بھی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ مزید بھی کوئی افراد اس ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور یہ بھی بتائے گا کہ کیا ابھی تک معلوم ہو سکا ہے وہاں کے رہائشیوں سے جو کہ ارد گرد رہتے ہیں کہ کیا یہ لوگ جو تھے یہ اسی مکان کے رہنے والے تھے یہیں کے رہائشی تھے جی نہیں اس مکان کو پوری طرح سے پولیس اور رینجرز نے کارڈن آف کرا ہوا ہے یہ صرف ایک ہی مکان ہے جو کہ 120 سے 200 گز کے دوران ہے اور اس میں جو اندر جو چھت ہے وہ چھت مکمل طور پر منظم ہو گئی ہے اس کے فرسٹ فلور بھی نہیں بنا ہوا یہ گراؤنڈ فلور پہ خالی مکان ہے تاہم یہ اندر جو فرسٹ جو گراؤنڈ فلور پہ جس میں اس میں گیٹ کے آگے ہی جو ٹیرس ہے اس کے آگے ہی ان افراد کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں 4 افراد کی لاشیں ہیں جن کی ہمیں لاشیں نظر آ رہی ہیں تاہم بم ڈسپوزل اسپاٹ پولیس کے اہلکار رینجرز کے اہلکار اس وقت جو ہے امدادی رضاکاروں کو بھی آگے نہیں جانے دے رہے نہ ہی کسی شخص کو مکان کے قریب جانے کی فی الحال جو ہے یہاں پہ جو ہے اس وقت بم ڈسپوزل اسپاٹ کے عملے کو اسے طلب کیا گیا ہے جبکہ مختلف رضاکار تنظیمیں بھی یہاں پر موجود ہیں جو لاشوں کو نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہے لیکن انہیں نکالنے کی پرمیشن نہیں دی جا رہی ہے جبکہ یہاں سے ایک ہینڈ گرنیڈ بھی برآمد ہوا ہے جبکہ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو جیکٹ برآمد ہوئی وہ مبینہ طور پر یہ جو ہے خودکش بمبار کی جیکٹ ہو سکتی ہے اور یہ یہاں پر پناہ لیے ہوئے تھے یہ کسی دہشت گردی کے واقعے میں ملوث ہو سکتے تھے جی شعیب یہ جو جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے کیا وہ کوئی عمارت ہے یا مکان ہے اور کیا اس مکان کے علاوہ ارد گرد جو عمارتیں ہیں مکان ان کو بھی نقصان پہنچا ہے اس دھماکے سے ہیلو جی شعیب یہ مکان تھا جس میں یہ دھماکہ ہوا یا کوئی بڑی عمارت تھی ہیلو شعیب برنی جیو نیوز کے نمائندے دھماکے کی جگہ پر موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ ملبے تلے 4 افراد کی لاشیں موجود ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے جو خیال کیا جاتا ہے کہ دہشت گرد ہو سکتے ہیں جو کہ اس مقام میں اس جگہ پر اس عمارت میں پناہ لیے ہوئے تھے اور خودکش جیکٹ اور ہینڈ گرنیڈ بھی اس عمارت کے ملبے میں موجود ہے بم ڈسپوزل اسکواڈ وہاں پر پہنچ چکا ہے جو کہ مزید دھماکہ خیز مواد وہاں پر موجود ہو سکتا ہے اس کے پیش نظر صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے دھماکے کے مناظر اس وقت آپ کے سامنے ہے دھماکے کی جگہ جہاں پر یہ عمارت تباہ ہوئی ہے اور ایک رہائشی علاقہ اس سے پہلے بھی یہاں پر دہشت گردوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور اب یہ واقعہ پیش آیا ہے لیکن ابھی جو ایمبولینسز وہاں پر پہنچی ہے امدادی کارروائیوں کے لیے ان کو جو لاشیں موجود ہیں ملبے تلے جن کا خیال کیا جا رہا ہے کہ دہشت گرد جو تھے موجود اس عمارت میں وہ ہلاک ہوئے ہیں ان لاشوں کو ابھی تک اٹھانے نہیں دیا گیا ہے پولیس اور رینجرز اہلکار اس عمارت کے ملبے کے باہر موجود ہے اور جیسے کہ آپ اس وقت ان مناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس اور رینجرز کے اہلکار موجود ہیں لیکن رضاکار جو کہ وہاں پر لاشیں نکالنے کے لیے پہنچے تھے انہیں فی الحال روک دیا گیا ہے اس ڈر سے کہ کہیں اس عمارت کے اندر مزید دھماکہ خیز موجود نہ ہو جو کہ پھٹ جائے اور جس سے مزید جانی نقصان ہو سکے اس لیے فی الحال انہیں روک دیا گیا ہے اور اب تک 4 افراد یہ کہا گیا ہے کہ ان کی لاشیں ملبے تلے دبی ہوئی ہیں جو کراچی کا یہ علاقہ تھا بلدیہ ٹاؤن ایک پسماندہ علاقہ وہاں کے ایک رہائشی مکان سے یہ آج صبح یہ واقعہ پیش آیا ہے جب دھماکہ ہوا صبح 8
8 बजे के करीब। और उसके बाद ये कहा गया है पुलिस की जानिब से भी कि 4 अफराद इस वक्त उनकी लाशें मलबे तले दबी हुई हैं और इस घर से अब तक एक हैंड ग्रेनेड और एक खुदकुश जैकेट भी मिल चुकी है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर ये